بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن، جلد نمبر 2، پیج 567، ایپیسوڈ نمبر ہے 116، وی لاگ نمبر 527، اور ہیڈنگ ہے اس آیت سے تعدد ازواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، یعنی معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ یہی دل کی تمنا ہے، یہی دل کی تمنا ہے، مجھے اپنا بنا مولا، مزہ آ جائے جینے میں، اطاعت ہو تو ایسی ہو، بدل دے زندگی کو جو محبت ہو تو ایسی ہو، سکون قلب ہو جس میں، سکون قلب ہو جس میں، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 116، وی لاگ نمبر 527، پیج 567، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4، آیت نمبر 130۔ اس آیت سے تعدد ازواج، اس آیت سے تعدد ازدواج کے خلاف استدلال قطعاً غلط ہے۔ مذکورہ تفصیل سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی واضح ہو گئی جو ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شروع سورہ نساء کی آیت نے یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکو تو پھر ایک ہی نکاح پر کناحت کرو، دوسرا نکاح نہ کرو، اور اس دوسری آیت نے یہ بتلا دیا کہ 2 بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں، اس لیے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دونوں بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان دونوں آیتوں کے اندر اس غلط فہمی کی ازالے کا سامان رکھ دیا۔
دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل کے الفاظ ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اس میں بطور شرط کہ یہ فرمانا کہ اگر تمہیں خطرہ ہو، یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابری ناممکن یا اختیار سے خارج نہیں، ورنہ اس طویل عبارت کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم والی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جن سے نکاح حرام ہے، اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے۔ اس طرح یہ بھی فرما دیا جاتا کہ ایک وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے، اور پھر ان تجمعوا کے ساتھ بین الاختین کی قید فضول ہو جاتی، اسی ایک ہی جملے میں یوں فرما دیا جاتا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ امراتین، یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے، مگر قرآن کریم نے اس مختصر کلام کو چھوڑ کر نہ صرف ایک ہی طویل عبارت اختیار کی بلکہ دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا جواز بتلا رہی ہے کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں مکمل ہوتا ہے، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے محبت میں، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے ہے رب نے رکھی جنت، تم اپنے ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو۔